السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام ادیبہ عصمت ہے اور میں چہتی جماعت کی طالبہ ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر ایسے سخت قسم کے فرشتے مقرر ہیں جو اپنے رب کی کسی بات کو نہیں ٹھکراتے اور انہیں ان کا رب جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اولاد رب العزت کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اسلام میں اتنی ہی زیادہ اس نعمت کے تعلق سے اسے پوچھ ہونے والی ہے۔ جیسے زبان اللہ کی نعمت ہے، اگر صحیح استعمال ہو تو اس کے فائدے ہیں، غلط ہو تو پوچھ ہوگی۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اگر اس کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، اسے صحیح اسلام نہیں سکھایا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا نہیں بتایا تو وہ یقیناً عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو، جیسا کہ آج ہو رہا ہے، ویسا دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، ویسے غور و فکر نہیں کی جا رہی ہے، ویسی محنت نہیں کی جا رہی ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت ہو، اس نتیجے میں ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس مسئلے پر ہم کیسے کام کرنا شروع کریں اور انہیں کیسے اسلامی تعلیم سے پروان چڑھائیں۔ معزز سامعین و سامعات، بچوں کی صحیح تربیت سے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدے ہیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اسلامی طریقے سے کیسے کی جائے، جس کی شروعات نکاح سے شروع ہو کر نکاح پر ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا مرحلہ، نیک ماں کا انتخاب، یعنی نیک بیوی کا انتخاب۔ اس کا انتخاب مال، جہیز یا خاندان کی بنا پر نہ ہو بلکہ دین کی بنا پر ہو۔ دوسرا مرحلہ، نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے لیے دعا کریں۔ تیسرا مرحلہ، اسلامی طریقے سے استقبال۔ سب سے پہلے 7 دن میں اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے اور سل کے بال کے وزن کے برابر سونا، چاندی یا پیسہ تقسیم کیا جائے۔ چوتھا مرحلہ، تربیت۔ جب بچہ بولنے لگے، یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ جب بچہ پہلی بار بولنا سیکھے تو اسے اللہ تعالیٰ کا نام بولنا سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پانچواں مرحلہ، اولاد کے درمیان عدل و انصاف، یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر سمجھیں اور دونوں کو برابر تربیت دیں۔ چھٹواں مرحلہ، اسلامی عقیدہ۔ جب بچہ بڑا ہونے لگے تو اسے اسلامی عقیدہ سکھائیں، یہ اہم چیز ہے۔ اللہ پر توکل سکھائیں، تقدیر پر ایمان کیسے لائیں سکھائیں۔ ساتواں مرحلہ، بچے کی تربیت میں ماں کا کردار، کیونکہ ماں بچے کا اصل مدرسہ ہے، اور ماں کا دین پر ہونا لازم ہے، کیونکہ ماں کو دیکھ کر ہی بچے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ماں کا دین پر ہونا لازم ہے کیونکہ ماں کو دیکھ کر ہی بچے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، اگر یہاں پاس ہو تو آگے بھی کامیاب ہوگا۔ آٹھواں مرحلہ، بچے کی تربیت میں والد کا کردار۔ ماں کی ذمہ داری کے بعد والد کی ذمہ داری آتی ہے۔ نواں مرحلہ، جہاں دنیاوی تعلیم کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں وہاں چاہیے کہ وہ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم دونوں کو برابر اہمیت دیں۔ 10واں مرحلہ،
بچے کی تربیت میں ایمانیات، اسے توحید پرست بنائیں، نماز روزے کا احترام کرائیں، حج زکوٰۃ اور اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکنے کی تربیت دیں۔ سب سے پہلے والدین عمل کریں، کیونکہ بچے والدین کو جو عمل کرتا دیکھتے ہیں وہ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Come and join us for preparing future global leaders. Don't miss our upcoming videos. Like, subscribe now and turn on the bell icon to stay updated.